اور اس کے نام پر آمین آخروں سے ہدایت مانگتے ہیں اور اس سے عقل مانگتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ وہ خدا کے پاک کلام کی باتیں ہمیں سمجھائے تاکہ ہم دنیا میں جب تک ہیں یعنی کلیسیا کی ہے اس کے کلام کو بہتر طور پر سمجھ کر عمل کرے اور دوسروں کو بھی اس میں شامل کرے آمین 20واں باب ہم شروع کرتے ہیں بہت ساری باتیں آج چوتھا حصہ شروع کریں گے بہت ساری باتیں ہیں تو لکھا ہے 20ویں باب میں کہ فرشتہ نے اس ابلیس کو شیطان کو 1000 برس کے لیے باندھا اس کے بعد ضرور ہے کہ تھوڑے عرصے کے لیے کھولا جائے کیا مطلب ہوا کہ تھوڑے عرصے کے لیے کھولا جائے یہ ظاہر کرتا ہے سمجھاتا ہے نبی میں مکاشفہ میں کہ کلیسیا میں اس 1000 سالہ بادشاہی کے بعد پھر برگشتی ہوگی لوگ برگشتہ ہو جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے یعنی 1000 سالہ بادشاہی میں برگشتگی نہ ہوگی لوگ ایمان کی تعلیم پائیں گے مسیح پر ایمان لائیں گے اور جئیں گے زندہ ہو جائیں گے لیکن 1000 سال کے بعد ضرور ہے کہ تھوڑے عرصے کے لیے شیطان کو کھولا جائے یعنی وہ کھلے گا تو برگشتگی پھیلے گی سادہ سا مطلب یہ ہے کہ جب یہ کھلا ہوتا ہے تو یہ مکاشفہ کی کتاب میں نظر بتاتا ہے کہ برگشتگی پھیلتی ہے جب برگشتگی نہیں تو یہ بند ہو جاتا ہے اچھا تو 1000 سالہ بادشاہی یہ نہیں کہ 1000 سال کے بعد یا لمبے عرصے کے بعد جس کا مطلب ہے 1000 سالہ بادشاہی لمبا عرصہ اس کے بعد مسیح کی بادشاہی ختم ہو جائے گی نہیں مسیح کی بادشاہی شروع ہوئی اور یہ کبھی ختم نہیں ہوگی اس کے خادم اس کے بندے اس کے مبشر اس کے ماننے والے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور اس کے پاک کلام کی منادی کرتے رہیں گے کیونکہ یہ حکم ہمیں خداوند سے ملا رسولوں کو سب کو کہ جاؤ اور ساری دنیا میں انجیل کی منادی کرو یہ نہیں کہا کہ ایک وقت تک کرو ایک وقت کے بعد یہ بند ہو جائے ہمیشہ تک جب تک ہم انسان دنیا میں ہیں جیتے ہیں ہم مر جائیں گے بدنی طور پر جسم کے طور پر قبر میں اتارے جائیں گے ہمارے بعد اور پیدا ہوں گے وہ بھی جائیں گے اور پیدا ہوں گے وہ بھی جائیں گے اس طرح سلسلہ چلتا رہے گا لیکن خداوند کے مبشر اس کے کاہن ہمیشہ رہیں گے جو لوگوں کو پاک کلام کی سچائیوں کے بارے میں تعلیم دیتے رہیں گے یہ ہے اس 1000 سالہ بادشاہی کا مطلب بے شک اس میں برگشتگی بھی ہوتی رہے گی لیکن کوئی بات نہیں کیونکہ ضرور ہے ایک شرط ہے کہ مسیحی یعنی اس پر ایمان لانے والے مسیح پر ایمان لانے والے دنیا میں رہ کر مشکلوں میں سے گزریں ہمیشہ گزریں گے ایک شرط ہے رسول ہمیں سمجھاتا ہے کہ ہم وارث ہوں گے بادشاہی کے خدا کے وارث ہوں گے بشرطے ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں تو یہ بالکل گھبرانے والی بات نہیں ہے یا یہ کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم لے لیے جائیں گے اٹھا لیے جائیں گے تاکہ اس
मुसीबत में से ना गुजरें, ये मुमकिन नहीं। ये मुसीबत में से ना गुजरें, हम गुजरेंगे, क्योंकि गुजरना बेहद ज़रूरी है, जिसके लिए राह हमें खुदा ने खुद दिखाई है। क्योंकि हम यही बात मसीह के मुंह से खुद सुनते हैं, जब यूहन्ना की इंजील के 14वें बाब में कहता है कि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ तुम भी हो, और जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ की राह तुम जानते हो। तुमने कहा है खुदावंद, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, फिर राह क्यों कर जाना। यीशु ने कहा, राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। तो राह क्या है? राह भी खुदावंद ही है। राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ, यानी राह मसीह खुदावंद है। जैसे वो मुश्किल राह में से गुजरा, बहुत ज़्यादा मुसीबतें उठाई और आखिर तक, आखिरी लम्हे तक, जान देने तक वफादार रहा। इस तरह हम मसीहियों को भी हुक्म है और हम पर फर्ज है कि हम तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए अपने आप को तैयार रखें, क्योंकि राह यही है और ये इसी राह पर सब मसीहियों को चलना ज़रूर है। तो आगे चलते हैं, ताकि कोई ना कोई बात हम करते जाएं, ताकि बात ख़त्म भी हो, क्योंकि बेतहाशा बातें हैं। तो हमने देखा कि लिखा मुबारक और मुकद्दस वो है जो पहली क़यामत में शरीक हो, यानी पहले जी उठने में शरीक हो। ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं। मुबारक और मुकद्दस वो है जो पहली क़यामत में शरीक हो। मतलब ये है कि पहली क़यामत में जो शरीक हुए, जो ज़िंदा हुए, वो हमेशा तक ज़िंदा रहेंगे। उनका इंसाफ हो चुका, अदालत हो चुकी, वो पाक साफ होकर खुदा उनके साथ हमेशा रहेंगे। और जब दूसरी क़यामत आएगी, दूसरी क़यामत के बारे में हम देखेंगे, तो उससे के साथ दूसरी मौत जो है, उससे दूसरी मौत का इन पे कोई इख्तियार नहीं, यानी ये पहले ही निजात याफ्ता है, इनको किसी किस्म का खौफ नहीं। अच्छा, फिर हम आगे जाते हैं और पढ़ते हैं, जब 1000 साल पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। ये कैद से छोड़ दिया जाएगा, मतलब ये गुमराह करेगा, ये आज़ाद होगा, ना बंदा होगा तो आएगा, गुमराह करेगा। इसका काम ही गुमराह करना है। तो यानी बरगश्तगी फैलेगी और वो उन कौमों को जो ज़मीन के चारों तरफ होंगी, यानी जूज माजूज को गुमराह करके लड़ाई के लिए जमा करने को निकलेगा। ये जूज माजूज कौन है, जिसका तज़किरा हम यहाँ सुनते हैं। हम दूसरे अंबिया की किताब में इसका तज़किरा सुन चुके हैं, हिजकिय्याह की किताब में। ये मत समझे कि जूज माजूज ये कोई ऐसे लोग हैं जिनकी शक्ल सूरत अजीब और डरावनी और घिनौनी है, और पता नहीं सिर इसके कैसे होंगे, नाक मुंह बड़ा अजीब और डरावने वाला, और ये अजीब ही मखलूक होगी। नहीं, बिल्कुल ये हमारी तरह के इंसान, हम जैसे ही होंगे और हम में से ही होंगे, यानी सब इंसानों में से ही इंसान होंगे, सिर्फ गुमराह होंगे। इब्लीस उन्हें गुमराह करेगा, झूठी तालीम देकर उन्हें सच्चाई से दूर रखने की कोशिश करेगा और दूर रखेगा। यानी मुकाशफा में खुदावंद हमें सिखाता है कि कलीसियाओं के बारे में हमें बताए कि कलीसियाओं का क्या हाल होगा। तो ये बरगश्तगी की बात है कि बरगश्तगी होगी,
پھر نہ ہوگی، یعنی پاکلام ہوگا، پھر برگشتگی ہوگی، اس طرح برگشتگی ہوتی رہے گی۔ اور یہ جوج و مجوج وہ لوگ ہیں ہماری طرح کے اچھے لوگ، قابل ترس اور قابل رحم لوگ، جن کو ہم مسیحوں کی بڑی سخت ضرورت ہوگی تاکہ وہ کلام کو سمجھیں۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے ہم پچھلے باب میں پڑھتے ہیں 19ویں میں، پھر میں نے ایک فرشتہ کو سورج پر کھڑے ہوئے دیکھا، اس نے آسمان میں اڑنے والے سب پرندوں سے بڑی آواز سے کہا کہ آؤ خدا کی بڑی ضیافت میں شامل ہونے کے لیے جمع ہو جاؤ، اور سب آدمیوں کا گوشت کھاؤ کا غلاموں کا عذاب۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے اس حیوان اور زمین کے بادشاہوں کو اور ان کی فوجوں کو اس گھوڑے کے سوار اس کی فوج کے ساتھ لڑنے کے لیے اکٹھا دیکھا، اور وہ حیوان اور اس کے ساتھ وہ جھوٹا نبی پکڑا گیا جس نے اس کے سامنے ایسے نشان دکھائے تھے، جس نے اس کی حیوان کی اور بت کی پرستش کرنے والا کو گمراہ کیا تھا۔ وہ دونوں آگ کی جھیل میں زندہ ڈالے گئے، اور باقی اس گھوڑے کی سوار کی تلوار سے جو اس کے منہ سے نکلتی تھی قتل کیے گئے، اور سب پرندے ان کے گوشت سے سیر ہو گئے۔ کیا مطلب ہوا؟ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ سب پرندوں کو آسمان میں جو اڑتے ہیں بلایا گیا، یعنی سب مسیحوں کو بلایا گیا کہ آ کر بڑی ضیافت میں شامل ہوں۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ کھائیں پئیں۔ کیا کھائیں پئیں؟ کہ وہ کہتا ہے باقی اس گھوڑے کی تلوار سے جو اس کے منہ سے نکلتی تھی قتل کیے گئے، اور سب پرندے ان کے گوشت سے سیر ہو گئے۔ یہ پرندے کیا ہیں؟ یہ ہوا میں اڑنے والے سب پرندے ہیں جو آسمان میں اڑتے ہیں، یعنی کلیسیا کے مبشرین جو پریسٹ ہیں، کلیسیا کے مناد جو منادی کرتے ہیں، وہ منادی کریں گے تو اس کلام کی کریں گے جو اس گھوڑے کے سوار کے منہ سے نکلتی ہے، یعنی یہ مبشرین منادی کریں گے جس سے لوگ مسیح کے کلام کو سمجھیں گے اور مسیح پر ایمان لائیں گے۔ ایسی ہی بات یہاں ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جو جوج و مجوج ہے یہ غیر ایماندار لوگ ہیں، بہت ساری زمین کی چاروں طرف پھیل جائیں گے اور قدسوں کی لشکر کا اور مقدس شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے، یعنی وہ لڑائی کے لیے جمع ہوئے، جیسے کہ پچھلے باب میں ہم نے دیکھا گھوڑے کے سوار اس کی فوج کے ساتھ لڑنے کے لیے سارے جمع ہوئے، اور آسمان سے آگ نازل ہو کر ان کو کھا جائے گی۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو کہتا ہے کہ باقی اس گھوڑے کی تلوار سے جو اس کے منہ سے نکلتی تھی قتل کیے گئے، اور سب پرندے ان کے گوشت سے سیر ہو گئے۔ آگ آسمان سے نازل ہوئی کا مطلب یہی ہے کہ پاک کلام آیا، خدا کا پاک روح آیا، اور اس کے مبشروں نے منادی کی۔ یہ پاک کلام ہم سمجھاتا ہے مکاشفہ کے اس باب میں کہ جوج و مجوج یعنی یہ غیر مسیحی لوگ بہت سارے ہوں گے، گمراہی میں ہوں گے، اور خدا کے کلام کے سبب سے جو خدا ان کے مبشرین کی سبب سے، ان کے منادوں کی سبب سے، فرشتوں کی سبب سے ہوگا، یعنی آسمان میں کے سب اڑنے والے پرندوں کے سبب سے
تو وہ برگشتگی کو دور کریں گے، یعنی خداوند کے منہ کی تلوار یعنی اس کا کلام جو ان مبشران کے سبب سے پھیلے گا، اس جوج و مجوج کی برگشتگی دور کرے گا۔ اس کا مطلب سادہ طور پہ یہ ہے، اور یہی وہ جنگ ہے جو ہم بڑی شدت سے سیکھنے کی، پڑھنے کی، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جسے جنگ ہر مجدوم کہتے ہیں۔ یہ جنگ ہر مجدوم میں، ہر مجدوم وہ جگہ ہے جہاں اسرائیل کے ایک علاقہ میں جہاں بڑا میدان ہے، جنگیں لڑی جاتی تھیں اور بڑی جنگیں لڑی گئی، تو وہاں لڑائی ہوگی۔ یہ بھی ایک تشبیہ بات ہے، وہاں کوئی ایسی اب جنگ ہونے والی نہیں ہے جیسے ہم سمجھتے ہیں، کیونکہ خداوند کو لڑائی میں شوق نہیں ہے کہ بندے لڑائی کر کے مرے۔ خداوند کی خاص اور کوشش یہ ہے، اسی لیے اس نے قربانی بھی دی کہ لوگ سمجھیں اور ایمان لائیں اور بچیں۔ اگرچہ لڑائیاں ہوتی رہی، جسمانی طور پہ بندے مرتے رہیں گے، لیکن یہ بھی جو جنگ ہر مجدون ہے، جسے ہم نے اور طرح سے سمجھا ہوا ہے، یہ لڑائی ایسی ہوگی کہ لوگ گمراہی سے بچیں گے۔ یہ جو آگ آسمان سے نازل ہوگی ان کو گمراہی سے بچائے گی۔ خداوند کے مبشرین اس کے پاک کلام کو لے کر ہر جگہ جائیں گے اور لوگوں کو پاک صاف کریں گے خداوند کی تعلیم سے اور اس کے کلام سے۔ اور ایسی ہی بات جنگ ہر مجدون کی ہم دیکھتے ہیں، جب 7 پیالوں کا ذکر ہے تو 6 پیالے میں لکھا ہے، 6 پیالے فرشتے نے اپنا پیالہ ذرائع فرات پر الٹا اور اس کا پانی سوکھ گیا، تاکہ مشرق سے آنے والے بادشاہوں کے لیے راہ تیار ہو جائے۔ یہ بادشاہ نہ کہے کہ بادشاہ مشرق سے آئیں گے لڑائی کرنے کے لیے، لگتا ہے یوں ہی ہے کہ بادشاہ مشرق سے لڑائی کرنے کے لیے آئیں گے۔ یہاں مشرق کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا پاک کلام جہاں سے زندگی روشنی چلتی ہے، روشنی لے کر آئیں گے مشرق سے، تاکہ وہ اندھیرے میں نہ رہے۔ تو دریا فرات کا یعنی بڑی ندی کا پانی سوکھ جائے گا۔ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں جو ندی اژدہا نے اپنے منہ سے بہائی تھی وہ سوکھ جائے گی، یعنی اس کا کلام کمزور پڑ جائے گا، تبلیغ بند آ جائے گا، اس کا پانی سوکھ جائے گا۔ پانی کیسے ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آگے لکھا ہے اسی پیالے کے ذکر میں، 6 پیالے کے ذکر میں، کہ اوقاش کی کتاب کے 16ویں باب میں 6 پیالہ کا ذکر جب ہم پڑھتے ہیں، اور میں نے اس اژدہا کے منہ سے اور اس حیوان کے منہ سے اور اس جھوٹے نبی کے منہ سے 3 ناپاک روحیں مینڈکوں کی صورت میں نکلتے ہوئے دیکھیں۔ اس کے منہ سے 3 ناپاک روحیں مینڈکوں کی شکل میں نکلتے ہوئے دیکھیں۔ یہ شیطان کی نشان دکھانے والی روحیں ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ مینڈک پانی میں ہوتے ہیں اور پانی اس اژدہا کا کلام ہے، تو یہ بھی اسی تشبیہ کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ اور اس کے کلام میں سے نشان دکھانے والی روحیں نکلی، جو نکل کر دنیا کے بادشاہوں کے پاس خدا کے روز عظیم کی لڑائی کے لیے جمع کرنے کو جاتی ہیں، اور انہوں نے انہیں اس جگہ جمع کیا جو ہر مجدوم کہلاتی ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں لڑائیاں ہوتی ہیں، لڑائی کے لیے جمع انہوں نے کیا ناپاک روحوں نے۔ تو یہاں بریکٹ میں لکھا ہے، مبارک وہ ہے جو اپنے جامے کی حفاظت کرتا ہے تاکہ ننگا نہ پھرے اور لوگ اس کی برہنگی نہ دیکھیں۔ کیا مطلب ہے؟ کیوں لکھا ہوا ہے یہاں یہ؟
मतलब ये है कि बेशक शैतान का बड़ा जोर होगा, उसकी नापाक रूहें बड़े बड़े निशान दिखाएंगी, तो भी ईमानदारों के लिए मुबह है, सब्र का मुबह है कि वो सब्र करके कायम रह के अपनी पोशाक की हिफाजत करें। यानी वो चाहें कोशिश करें तो हिफाजत कर सकती है। क्या मतलब है? ताकि वो बरगश्ता ना हो इस बरगश्तगी के ज़माने में। तो उन्होंने उस जगह जमा किया जो इब्रानी में हर मजदूर कहलाती है, जंगी मैदान में जमा किया। तो यहाँ यानी ये जंग ही जंग है जो हक बातल में होगी, यानी मसीहियों और गैर मसीहियों में। और जंग का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि लोग जान से मारे जाएं, अगरचे होगा भी, अमली तौर पे होगा भी, लेकिन असल मकसद यही है कि लोग निजात पाए, मसीह को समझें और उस पर ईमान लाएं और बचें। बहुत सारी बातें हम इसके बारे में सुनते हैं। बड़ी दूर शमाल से लोग आएंगे, जहाँ से मर्जी, बहुत दूर से भी आएंगे, लेकिन बहुत दूर से नहीं, ज़मीन के चारों तरफ जो उस वक्त की ज़मीन थी, उस वक्त की बादशाहों की ज़मीन, जिसे पाक कलाम में काशफ किताब में जाना गया, वहाँ तक ये बातें होंगी और लोग जमा होंगे, जूझ मजूझ हमारे जैसे लोग जो बड़े तरस खाने के लायक हैं कि उन्हें तालीम दी जाए ताकि वो गुमराह ना रहें। और आसमान से पाक रूह की आग आएगी और उन्हें इस गुमराही से बचाएगी। पाक कलाम में पढ़े